الرحمن الرحیم باب من احق بالامامہ۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو، اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ امام بننے کا حقدار کون ہے، یعنی کون سب سے زیادہ حقدار ہے امام بننے کا۔ تو اس باب کے اندر حدیث میں تو ترتیب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس باب کی روایت میں فرمایا کہ تم میں سے جو زیادہ قرآن کا ماہر ہو، قرآن کا پڑھنے والا ہو، یعنی زیادہ قرآن اس کو یاد ہو، حافظ ہو، سب سے پہلے وہ امام بنے۔ اور اگر اس میں سارے برابر ہوں تو جو عالم بالسنہ ہے وہ بنے، اور اگر اس میں بھی سارے برابر ہیں تو پھر جو ہجرت میں پہلے ہے، جس نے پہلے ہجرت کی، وہ امام بنے۔ اور اس میں بھی سب برابر ہیں تو پھر اکبر سنن، یعنی جو عمر میں بڑا ہے، یعنی حافظ بھی سارے ہیں، عالم بھی سارے ہیں، ہجرت بھی سب نے برابر کی، لیکن اب دیکھا جائے گا کہ عمر میں کون بڑا ہے، تو پھر جو عمر میں بڑا ہے اس کو آگے کر دیں۔ اور آپ شروع سے جتنی بھی فقہ کی کتابیں پڑھتے چلے آ رہے ہو، فقہ کی کتابوں میں ترتیب تبدیل ہے، فقہا نے اس ترتیب کو تھوڑا تبدیل کیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عالم بالسنہ، یعنی جو عالم ہے سنتوں کا، قرآن اور احادیث کا اور فقہی مسائل کا زیادہ جاننے والا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ پھر اس کے بعد جو درجہ ہے وہ حافظ قرآن، جو حافظ بھی ہو اور قرآن بھی اچھا پڑھتا ہو، اور اس میں بھی برابر ہوں تو پھر دیکھا جائے گا جو زیادہ تقوی دار، پرہیزگار ہو اس کو آگے کیا جائے گا، اور اس میں بھی برابر ہیں تو پھر اکبر سنن، جو عمر میں سب سے بڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث کے اندر ترتیب یہ تھی کہ پہلے حافظ، پھر عالم، پھر ہجرت میں پہلے، اور پھر اکبر سنن، عمر میں بڑا، تو فقہا نے اس ترتیب کو تبدیل کیوں کیا؟ فقہا نے اس ترتیب کو کیوں تبدیل کیا؟ تو بھئی یہ بات یاد رکھیں کہ فقہ جو ہے، فقہ یہ قرآن اور احادیث کا نچوڑ ہے۔ فقہ کیا ہے؟ نچوڑ ہے۔ فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی حدیث میں تو یوں آتا ہے اور یہ تو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بھی حدیث کا مسئلہ یہ ہے اور اس مسئلے کو چھوڑو، یہ تو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، یہ تو فقہ مالکی کا مسئلہ ہے، یہ تو فقہ شافعی کا مسئلہ ہے، یہ تو فقہ حنبلی کا مسئلہ ہے، حدیث میں یوں نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ خود بھی بیچارے ناواقف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث اور فقہ میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث اور فقہ میں بھئی کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور وحی جلی ہے، اور حدیث وحی خفی ہے۔ وما ينطق عن الهوى هوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا حبیب کوئی بات بھی نہیں کرتا جب تک ہم، یعنی جو ہم کہتے ہیں ہمارے حبیب وہ کہتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث ایک ہو گیا، اور فقہ ان دونوں کا نچوڑ ہے۔ ان دونوں کے نچوڑ کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات پیچھے بھی عرض کی تھی کہ حدیث میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو فقہا اس کی چھانٹ کھانٹ کرتے ہیں، یعنی اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ فقہا محدثین کا کام ہے، محدثین کا کام بھی نہیں ہے۔ محدثین کا جو کام ہے وہ تو جیسے روایت آئی سن لی ویسے آگے بیان کر دی۔ فقہا کا کام یہ ہے کہ ان میں سے جو باریکیاں ہیں اور ان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا، واضح کرنا۔ اور یہ بات آپ اتنے ابواب پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہوگی، اگر فقہا یہ کام نہ کرتے تو ہر دو حدیثوں میں آپ کو تعارض ملتا۔ حدیث کے اندر جو تعارض ہمیں آتا ہے فقہا اس کو دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اس حدیث کا مسئلہ یہ ہے، اس کا یہ ہے، یا دونوں حدیثوں میں ان دونوں کا نچوڑ یہ ہے، کوئی تعارض نہیں، تو تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ فقہا نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کئی چیزیں ایک ساتھ چلتی تھی، یعنی صحابہ کرام قرآن عمدہ پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کہ قرآن ان کی مادری زبان میں اترا۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا۔
یعنی عرب کا جو لہجہ تھا انہی کے اوپر قرآن اترا، تو ان کی مادری زبان تھی قرآن، تو وہ بہترین پڑھتے تھے اور سارے صحابہ اعلیٰ درجے کے متقی بھی تھے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور تھی کہ کچھ صحابہ معمول بہا احادیث کے زیادہ جاننے والے تھے۔ معمول بہا یعنی وہ احادیث جو یعنی دین اسلام کے اندر بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں، جن کے اوپر ہمارے اسلام، ہماری شرعیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے، ان کو معمول بہا کہتے ہیں کہ وہ احادیث ہیں جن پہ ہماری شریعت کی بنیاد ہے۔ معمول بہا ان احادیث کا زیادہ علم رکھنے والے تھے، مہارت رکھنے والے تھے۔ اور آپ نے یہ تاریخ کی کتابوں میں ایسی ہے کہ اس سے انکار کرنا صرف یہ ہے کہ جیسے سورج نکل آئے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ بھی سورج تو نہیں نکلا ہوا، جیسے چمگادڑ کو دن میں نظر نہیں آتا تو سورج کا کیا قصور ہے؟ سورج تو نکلا ہوا ہے، اب چمگادڑ کی آنکھوں کا قصور ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا۔ تو اب یہ بات ایسی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو فتوے کا کام کرتے تھے، دوسرے صحابہ بھی آ کے ان سے پوچھتے تھے کہ یہ حدیث معمول بہا ہے کہ نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ اس دروس کے اندر آپ گاہے بگاہے ان روایتوں میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ کئی مسائل ایسے تھے کہ پتہ نہیں چلا، بڑے صحابہ سے پوچھ لیا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ نے بھی فرمایا اگر تمہیں اتنا علم نہیں ہے تو اپنے سے زیادہ علم والے سے پوچھ لو۔ وفوق ذی کل علم علیم، یعنی علم کے بعد علم کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ تو العلم بحر لا ساحل لہ، علم تو ایک ایسا سمندر ہے اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ تو ہاں البتہ یہ ضرور تھا کہ سارے صحابہ قرآن بہترین، کیونکہ ان کے مادری زبان تھی، اور تقوی میں تو سارے صحابہ اعلیٰ درجے کے پرہیزگار تھے۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ کچھ صحابہ معمول بہا احادیث کا علم رکھنے والے تھے اور باقی جو تھے وہ اس کا علم نہیں رکھنے والے تھے۔ تو یہ دو درجے تو الگ ہو گئے۔ اب یہ دو درجے الگ ہو گئے کہ معمول بہا احادیث کا علم رکھنا یہ علم ہے اور قرآن یہ الگ ہے۔ یہ شروع میں دو چیزیں الگ اکٹھی تھیں، پھر یہ تینوں چیزیں الگ ہو گئیں۔ جیسے میں نے کہا صحابہ قرآن بھی اچھا پڑھنے والے، معمول بہا احادیث کا علم بھی رکھنے والے اور پرہیزگار بھی اعلیٰ درجے کے، یہ چیزیں اکٹھی چلتی تھی۔ لیکن بعد میں جب دور آیا، وقت نے پلٹا کھایا، تو کیا ہوا کہ بھئی یہ تینوں چیزیں الگ ہو گئیں۔ اب آپ کے سامنے یہ چیزیں ہیں کہ کئی قاری آپ کو ملیں گے کہ قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں، حافظ بھی ہیں، لیکن عالم نہیں ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر عالم حافظ ہے، اگر حافظ نہیں ہوگا تو کم از کم علم کے باوجود قرآن اچھا پڑھے گا، یہ چیز تو ہے۔ لیکن یہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، لیکن عالم نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں تو الگ ہو گئی۔ اور پرہیزگاری کی بھی ہمارے یہاں یہ عالم ہے کہ سمجھ لے کہ تقوی، طہارت، پرہیزگاری تو بالکل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو کے چلی گئی۔ تو ان چیزوں نے جب درجات الگ ہی اختیار کیے، فقہا کا زمانہ آیا تو انہوں نے یہ ترتیب نہیں تبدیلی کی، انہی احادیث سے ترتیب کو نکالا۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم حافظ کو پہلے درجے میں رکھیں تو آپ انصاف سے بتائیں، صرف وضو، ہم کہتے ہیں نا، میں کل بھی ساتھیوں کو عرض کر رہا تھا کہ بھی ہم کیا کہتے ہیں، وضو کر لیا نماز پڑھ لی، حالانکہ 70-80 ابواب تو وضو طہارت کے ہیں اور 56-57 ابواب کے بعد ابھی ہم جانماز تک پہنچے ہیں، اللہ اکبر نہیں کہی، ابھی 57 ابواب ہو گئے، ابھی اللہ اکبر تک نہیں پہنچے، ابھی تو جانماز تک پہنچے ہیں۔ تو اب جو آدمی قرآن اچھا پڑھتا ہے، حافظ بھی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو بھی اگر وہ نماز کے اندر اس کو آگے کر دیا اور عالم بالسنہ کو پیچھے رکھا، اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا؟ اکثر رمضان کے اندر لوگ فون کرتے ہیں تراویح کے بعد کہ بھی حافظ صاحب نے یہ غلطی کر لی، نماز پڑھ لی، ہم کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، سجدہ ساہو نہیں کیا، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ علم نہیں رکھتا بیچارے کو، پتہ ہی نہیں سجدہ ساہو واجب ہو گیا، اب سجدہ ساہو کب واجب ہوتا ہے، کہاں واجب ہوتا ہے، کیا اس کی صورتیں ہیں، کن صورتوں میں واجب نہیں ہوتا، سجدہ ساہو واجب نہ ہو اور آپ نے کر لیا تو بھی نماز گئی۔ بھئی یہ مسائل ہیں، اس لیے ہم نے ان چیزوں کو فقہا نے دیکھا تو عالم بالسنہ کو پہلے نمبر پہ رکھ دیا۔ کیوں کہ جو عالم ہوگا کم از کم اگر حافظ نہ بھی ہو تو قرآن تو اچھا پڑھے گا نا بھئی، کہ عالم سے یہ بات بعید ہے کہ علم رکھتا ہے، اچھا عالم ہے لیکن قرآن اچھا نہیں پڑھ سکتا۔ حافظ ہونا ایک اور بات ہے، حافظ نہیں ہے تو ٹھیک ہوگا کہ حافظ نہیں ہے، لیکن اچھا عالم قرآن کم از کم اچھا پڑھے گا۔ لیکن یہ بات تو نہیں ہے کہ اچھا حافظ ہو، اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، علم بھی ہو، ایسے آپ کو اکثر دیکھیں گے کہ حافظ ہے عالم نہیں ہے۔ تو اس لیے فقہا نے عالم کو پہلے درجے پہ رکھا کہ عالم کا درجہ پہلے ہے، پہلے وہ حقدار ہے امامت کا۔
اور اگر اس میں بھی برابر ہیں تو علماء ہیں سارے، لیکن ایک آدمی قاری اور حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے، اس کو آگے کر دیں گے، اس کا درجہ وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ اور عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا جو زیادہ تقوی دار ہے، جس کا پرہیز بہت زیادہ ہے، اس کو آگے کر دیا جائے گا باقیوں میں سے، اس کا تقوی زیادہ ہے۔ اور اگر اس میں کے اندر بھی برابر ہے تو چونکہ ہجرت کو فقہا نے اس لیے نکالا کہ ہجرت کا وقت تو ختم ہو گیا، اور عمر والی قید فقہا نے بھی نہیں چھیڑی، فقہا نے عمر کو بھی اپنی جگہ پہ رکھا ہے۔ ہجرت آلریڈی ختم ہو گئی ہے، پیچھے دو چیزیں رہ گئی تھی، اقرا اور عالم بالسنہ۔ فقہا نے یہ دیکھا کہ بھئی اس زمانے میں جو اچھا پڑھنے والے تھے وہ عالم بھی تھے، لیکن اب ہمارے زمانے میں اچھا پڑھنے والے تو ہیں، علم نہیں ہے، تو ان کی دو درجے بنا دیے، عالم بالسنہ کو پہلے کر دیا اور قاری کو بعد میں کر دیا۔ اور ہجرت کی قید ختم ہوگی تو چونکہ صحابہ کے اندر سے ایک چیز تھی کہ تقوی اعلیٰ درجے کا تھا، ہجرت کی جگہ تقوی پرہیزگاری رکھ دی، اور اکبر سنن اس کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے۔ جب ان تین چیزوں میں سارے برابر ہیں تو پھر اس کو اکبر سنن۔ اور اس کی مثال قرآن کے اندر غالباً سورہ نساء آیت نمبر 59، سورۃ نساء آیت نمبر 59 ایک کم 60 میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا اولو الامر کا، یعنی کوئی بھی معاملہ ہے اس کو اللہ جل شانہ کی طرف پھیرو، اللہ کے رسول کی طرف پھیرو، اور اولو الامر کیا کہا کہ اس کے بعد درجہ جو ہے وہ اولو الامر کا ہے، اس کے بعد کیا ہے درجہ؟ اولو الامر کا ہے۔ اب یہ اولو الامر جو ہے ان سے مراد جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولو الامر سے مراد سورۃ نساء آیت نمبر 59 میں یہ صاحب اقتدار ہے، صاحب حکومت مراد ہیں کہ بھی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی کرو، پھر جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو صاحب حکومت ہے، جو صاحب اقتدار ہے، اس کی بات مانو، اس کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، اس کی بات مانو۔ اب مراد اسے کیا ہے بھئی؟ صاحب حکومت ہے۔ اگر یہ جو اعتراض آتا ہے کہ فقہا نے ترتیب کو کیوں تبدیل کیا، تو اب یہاں ہم کہیں گے کہ یہاں صاحب حکومت مراد ہے اولو الامر سے، لیکن ہوا کیا کہ وقت کے بدلنے سے جو صاحب حکومت تھے ان کے پاس علم نہ رہا، جو صاحب علم ہے ان کے پاس اقتدار نہ رہا۔ اس زمانے میں جو صاحب حکومت تھے وہ صاحب علم تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن اتر رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جو خلیفۃ المسلمین ہیں مسلمانوں کے، ان کی اطاعت کرو۔ کیوں کہ وہ صاحب حکومت، صاحب اقتدار، صاحب علم تھے۔ لیکن مرور زمانہ کے بعد، وقت گزرنے کے بعد جو بھی صاحب اقتدار آ رہے ہیں وہ صاحب علم نہیں ہیں، تو علماء نے اس کے جو مراد تھی اس کو تبدیل کر دیا کہ اولو الامر سے مراد اب یہاں پر علماء ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے جی؟ علماء ہے، صاحب اقتدار، صاحب حکومت نہیں ہے۔ اس لیے بعد کجروی علماء جو بعض حکومتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کے مال پہ پلتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتے دیکھو جی اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے اولو الامر، تو بھئی اس کی اتباع کرو، چاہے یہ مرزائی اور قادیانی ہو، اس کی اتباع کرو۔ ہم کیوں کریں بھئی جب علماء نے طے کر دیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اب اس سے مراد علماء ہیں، صاحب اقتدار نہیں ہے، کہ وہ جو بھی صاحب اقتدار ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، ہاں اس سے مراد اب علماء ہے۔ تو جب اس آیت سے اولو الامر سے مراد صاحب اقتدار ہے، لیکن تمام علماء کہتے ہیں کہ اب اس سے مراد کیا ہے؟ علماء ہیں، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اور کہاں پر ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن سے آپ کا استفادہ نہیں کر سکتے، تو علماء سے رجوع کرو۔ تو اب اس آیت سے اولو الامر سے مراد علماء ہیں، صاحب اقتدار اور صاحب حکومت لوگ مراد نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا چلا گیا تو فقہا نے پھر کیا کر دیا؟ یعنی حافظ اور قاری کو دوسرے درجے پہ رکھا، عالم بالسنہ کو پہلے درجے پہ رکھا، اور ہجرت کو نکال کے تقوی لگا دیا، اور اکبر سنن اپنی جگہ پہ رکھا۔ اور اس کے ساتھ اس حدیث کے اندر دو باتیں اور بھی فرمائی۔ وہ دو باتیں کیا فرمائی؟ فرمایا ایک تو جب آدمی کسی کی مسجد میں، کسی کے علاقے میں چلا جائے یا کسی کے گھر میں چلا جائے اور جماعت ہو چکی ہے، جماعت کروانی ہو، تو فرمایا اس آدمی کی مسجد میں جا کے اس کی جگہ پر امامت نہ کرے،
یعنی امام کوئی ہے، آپ چلے گئے تو ہاں وہ علیحدہ ہے کہ وہ آپ کو مثال کے طور پہ استاد چلا گیا یا کلاس فیلو چلا گیا، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے ہم کسی اپنے دوست کے ساتھ ملنے جاتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ یہ بھی اکرام کرتا ہے کہ وہ مصلی چھوڑ کے آتے ہیں حضرت آپ نماز پڑھائیں، وہ اکرام کرتا ہے۔ تو اگر وہ کہے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں تو وہ مسئلہ اور ہے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ میں نماز پڑھانے اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اسی طرح کسی جگہ میں آپ چلے گئے، کسی کے دفتر میں، کسی کے گھر میں، اس کی بیٹھنے کی کوئی مسند ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کی مسند میں بھی نہیں بیٹھنا۔ ہاں وہ آپ کسی کے دفتر میں چلے گئے، اس نے آپ کی قدر کی کہ مولانا صاحب آئے ہیں یا فلانے صاحب آئے ہیں، وہ عزت کی وجہ سے اپنی کرسی آپ کے لیے چھوڑے، حضرت آپ یہاں بیٹھ جائیں، تو پھر وہ مسئلہ اور ہے۔ لیکن ان دو کاموں کو، کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی امامت میں مسجد میں جا کے آپ نے خود امامت نہیں کرنی جب تک وہ خود آپ کو نہ کہے، اور کسی کی جگہ میں بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھنا، یہ دو باتیں بھی حدیث میں فرمائی۔ جی